مرتبہ ہے علم کے اس آبشار کا، کیا مرتبہ ہے علم کے اس آبشار کا۔ دارالعلوم ہے یہ جمیلہ بازار کا، روحانیت یہاں پہ برستی ہے ہر گھڑی، روحانیت یہاں پہ برستی ہے ہر گھڑی۔ تو یہ مستحق ہے سب کی محبت کا پیار، کیوں نہیں پیار کا، ارے سبحان اللہ بولیے آپ لوگ بھی۔ دارالعلوم ہے یہ جمیلہ بازار کا، اتنی ترقیوں سے خدایا۔ آئیے اسی کے ساتھ تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسہ دارالعلوم جمیلہ بازار کی ایک طالبہ رفعت جہاں بنت حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب رحمانی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی یاد کردہ تقریر ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محترم حضرات و معزز سامعین اکرام، اسلام نے جس طرح جاہلیت کی بہت سی رسموں کو مٹا دیا اور دنیا سے رنگ و نسل بھید بھاؤ کی تفریق ختم کرنے میں اہم رول ادا کیا، اسی طرح اسلام نے مرد و زن میں کسی قسم کی تفریق کو ناقابل برداشت سمجھا ہے۔ اسلام سے قبل پوری دنیا کے اندر بالخصوص عرب میں لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس اور ذلت آمیز سمجھا جاتا تھا۔ باشندگان عرب اپنی لڑکیوں کی پیدائش سے وقت ہی زندہ غور کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں عرب کے مکہ شہر میں خدا کے آخری نبی سرور کائنات فخر موجودات احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں اور اس جہالت کو ختم کرنے کا بیرہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام کا طلوع گویا آفتاب اسلام کا طلوع پورے عرب ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن گیا۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان عربوں پر یہ اثر کیا کہ جو پہلے لڑکی کی پیدائش کو عار تصور کرتے تھے اب باعث رحمت سمجھنے لگے۔ عورت کو اسلام کے بخشے ہوئے ان حقوق نے پھر پوری دنیا کو متاثر کر دیا اور تقریباً ہر معاشرہ عورت کو مراعات دینے پر مجبور ہوا۔ غیر مسلموں نے اسلام کے بخشے ہوئے ان حقوق کا اعتراف کیا ہے۔ ہندوستان بھی ایسے افراد سے خالی نہیں ہے، چنانچہ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام سے قبل عورت کی حالت کس قدر ناگفتہ بے تھی کہ یہودیت اور عیسائیت اسی طرح دنیا کے ہر سماج میں عورت کو منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ اگرچہ کہیں کہیں اتنا تشدد نہیں تھا تو مگر لڑکے پر لڑکی کو ترجیح دی جاتی تھی، لیکن قرآن نے یہ اعلان کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے خدا سے منت مانی کہ میں اس حمل سے پیدا ہونے والے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب ان کے بطن سے مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے خداوند قدوس یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اس پر خداوند قدوس نے جواب دیا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے اور یہ وہی جانتا ہے کہ اس کے نسل کے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا متعجب ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لڑکے کو لڑکی پر ترجیح دی جاتی تھی، لیکن قرآن ترجیح حاصل تھی۔ دوستو اب تھوڑی سی بات ہندو دھرم کے لے کے ہندوؤں میں یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کا نجات ممکن نہیں جب تک مرنے کے بعد اس کا بیٹا مخصوص مذہبی رسمیں پوری نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے یہاں لڑکا نہیں ہے صرف لڑکیاں ہی ہے تو ایسا شخص مرنے کے بعد نجات نہیں پا سکتا۔ کیا اس عقیدے کے ہوتے ہوئے ہندوؤں میں لڑکی کو برتری کا حق حاصل ہے؟ کیوں نہ کہ اس عقیدے کے ہوتے ہوئے لازمان لڑکی پر لڑکے کو ترجیح حاصل ہے۔ میرے دوستوں اور دینی بھائیوں، عورت سے متعلق مختلف مذاہب و ادیان کا جائزہ لینے کے بعد اب اس عالم غیر اور ہمارے مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کا نام اسلام ہے اور حقیقت میں مذہب ہی اسلام کا نام ہے۔ اس مذہب کی صداقت اور حقانیت کا اعتراف صرف اپنوں ہی نہیں کیا بلکہ غیروں نے بھی کیا ہے۔ اس معتدل مذہب اسلام میں انسانیت کے اعتبار
سے لڑکا اور لڑکی دونوں برابر کے درجے رکھتے ہیں، بلکہ مذہب اسلام نے عورت کو عزت و عظمت بخشی۔ عورت کا نفع وسخنی یعنی خوراک و پوشاک کی ذمہ آئی ہوتی ہے، نہ کہ عورت کے ذمے۔ عورت چراغ خانہ ہے، نہ کہ سماع محفل غناغ و اوصاف ایسے موجود ہے جس سے عورت کو ایک عزت حاصل ہوتی ہے۔ انہی کلمات پہ میں اپنی